بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سورہ آل عمران پڑھی گئی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں سے متعلق تذکرہ فرمایا ہے۔ بہت لمبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر اس میں فرمایا ہے، کیونکہ عیسائیوں کا ایک وفد نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور ان لوگوں نے اس بات کو ثابت کرنا چاہا کہ عیسیٰ یہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، اور اس کے لیے ان لوگوں نے اپنے دلائل پیش کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا ہے۔ اس صورت کا جو پہلا رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی صفات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ خدا ہوتے تو یہ صفات ان میں ہوتی، کہ سب سے پہلی صفت یا بڑی یا عظیم صفت جس کو آپ کہہ لیں، حی اور قیوم ہونا، کہ زندہ ہونا، ہمیشہ ہونا، اور دوسروں کو قیوم یعنی خود بھی قائم ہو اور دوسروں کے باقی رہنے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ فرمایا کہ عیسیٰ تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، نہ وہ حی ہے نہ قیوم ہے، یہیں سے ان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس پہ کلام کیا ہے۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس پہ کہ چوتھے پارے میں جب ہم پہنچتے ہیں تو چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لمبا ذکر فرمایا ہے غزوہ احد کا۔ غزوہ احد یہ سن 3 ہجری میں واقع ہوا، اور یہ وہ غزوہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر میں بڑی ذلت کی شکست اٹھائی قریش نے، ان کے بڑے بڑے نامور مارے گئے اور بڑے بڑے نامور ان کے قید کر لیے گئے، اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ ان کو بدلے کی آگ جو ہے نا گویا کہ سینوں میں جل رہی تھی۔ وہی چاہتے تھے کسی طرح بدلہ لیا جائے مسلمانوں سے، اس کے لیے انہوں نے اپنی قوت جمع کی، اور جمع کر کے کسی طرح وہ اگلے سال پہنچے، اور یہاں پہنچ کر مسلمانوں کے خلاف جو معرکہ ہوا، بڑی اس کے تفصیلاتی سیرت کے اندر آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ میں اس کے جو ہے نا کچھ واقعات بیان کروں گا کیونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے فتح عطا فرمائی، پھر بعد میں شکست ہوئی، تو اس شکست کی وجہ کیا تھی؟ اس شکست کی وجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرما دی، اور اس شکست سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اشارہ فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو معرکہ پیش آیا، اس معرکے میں ایک افواہ پھیلی۔ وہ افواہ کیا تھی کہ نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام شہید کر دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ جیسے ہی خبر پھیلی تو مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، اب لڑنے کا کیا فائدہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے، اور ایک گروہ نے یہ فیصلہ کیا اب اس زندگی کا کیا فائدہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے ہم کیوں باقی رہیں۔ پھر ان لوگوں نے خوب زور لگایا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آگے کی بات ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ جب یہ افواہ پھیلی، اس افواہ کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جیسے کہ 2 گروہ میں نے ابھی بتائے، تو ایک گروہ نے ایسی حرکت کی کہ جیسے ان لوگوں نے یہ کہا کہ اب لڑنے کا فائدہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو اس انداز میں تعبیر کیا کہ تم غزوے سے نہیں ہٹ رہے ہو، گویا کہ تم دین سے ہٹ رہے ہو۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اللہ نے اس انداز میں پیش کیا کہ تم دین چھوڑ رہے ہو، کہ تم دین محمد کی وجہ سے قبول کیے تھے۔ فرمایا کہ دین تو اللہ کا ہے، اور یہ دین جو ہے جس کا ہے وہ حی اور قیوم ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام جب حقیقت میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبی عمر پوری فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس موقع پر آپ کو یاد ہوگا وہ تفصیلی واقعہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر کو برداشت نہیں کر سکے، اور آپ نے اپنی تلوار کھینچ لی اور کہا کہ اگر جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور وہ ننگی تلوار لیے ٹہل رہے ہیں مسجد نبوی میں، مجال ہے کسی کی کوئی ہاتھ پکڑ لے ان کا، کوئی ان کو منع کرے۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باہر تھے، تشریف لائے، ان کو بتایا گیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئے، چونکہ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ ہی کا حجرہ تھا، گئے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش مبارک موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کر آپ جو ہے نا باہر تشریف لائے۔ آپ کو یہ کنفرم کرنا تھا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ باہر آئے، باہر آ کر آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر نے ایک نہیں سنی، کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، نہیں سنی انہوں نے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ اس کے کہ وہاں کوئی کانفلکٹ کرتے، آپ نے کیا کیا، ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، خطبہ سٹارٹ کر دیا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے جو جملے بیان فرمائے ہیں ان جملوں کے اندر ایک بات ایسی بیان فرمائی ہے، فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ تم میں سے جو کوئی محمد کی اگر عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد اس دنیا سے جا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، فرمایا اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ رہے گا، اللہ حی ہے، اللہ کبھی نہیں مرنے والے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے یہ آیت میری کان میں پڑی مجھے ایسے لگا جیسا کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے، میرے ہی لیے نہ گویا کہ نازل ہوئی ہے، حالانکہ کتنی مرتبہ اس آیت کو پڑھ چکے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر پھیلا کر مسلمانوں کو پہلے سے تیار کر دیا کہ جب حقیقت میں یہ واقعہ پیش آئے گا تو اس وقت مسلمان کس طرح ریاکٹ کریں گے، اس وقت مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے تیار کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں سے چل کر 3-4 رکوع بلکہ 5 رکوع ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے متعلق تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اور ایک بات اس میں یاد رکھیں، درمیان میں ایک جملہ ایسا بھی آتا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کہ جس ظاہری سبب کے تحت مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پہ کھڑا کر دیا تھا، کہا کہ بھئی یہاں سے ہلنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کو تم کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اور چونکہ وہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں کھڑا کیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کو جب فتح ہوئی اور مسلمان جب مال غنیمت کو چننے لگے اور اس کو سمیٹنے لگے تو ان لوگوں نے اوپر سے دیکھا کہ مسلمانوں کو تو فتح ہو چکی، کافروں کا لشکر بھاگ چکا، اب ہمارے یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا ہمارے کھڑے رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ کہہ کے ان لوگوں نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور وہ بھی وہاں پہ پہنچے، ان کے سردار نے، ان کے امیر جو تھے انہوں نے اگرچہ اس کو منع کیا لیکن وہ مانے نہیں، بہرحال وہ چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ فرمایا منکم من یرید الدنیا، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا کو چاہتے تھے یا دنیا ان کا مقصد تھا۔ فرمایا کہ یہ قرآن اگر کہتا ہے صحابہ کے بارے میں تو قرآن کو حق ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا حق ہے، لیکن آپ کو اور مجھے اس بات کی حق نہیں پہنچتا کہ ہم صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کریں۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ الفاظ استعمال فرمائے اس کے فوری بات فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف بھی کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہیں صحابہ پر سختی کا معاملہ فرماتے ہیں اس سے آگے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ معافی کا بھی اعلان فرما دیتے ہیں۔ کیوں کہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا ہے اپنے محبوب کے لیے، اپنے حبیب کے لیے۔ اسی لیے اگر آپ صحابہ کی صفات دیکھیں گے قرآن کے اندر جا بجا آپ کو ملے گی صحابہ کی صفات، ایسی جماعت نہ اس سے پہلے آئی اور نہ کبھی قیامت تک آئے گی۔ یہ وہ جماعت ہے صحابہ کرام کی۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے جگہ جگہ قرآن میں صحابہ کرام کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کا جب کوئی معاملہ پیش آئے ہمیں اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو تاریخ میں آپ کو ملے گا جنگ جمل بھی ملے گی، جنگ صفین بھی ملے گی، صحابہ کے آپس میں بڑے بڑے اختلافات ملیں گے، تو آپ یہ کہیں گے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔
انہوں نے جو کچھ بھی کیا اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ان کے بارے میں، عفا اللہ عنکم اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ قرآن تو پہلے نازل ہو گیا، صحابہ کرام کی لڑائیاں، صحابہ کے اختلافات تو بعد میں سامنے آئے۔ اگر ہم یہ اعتراض کرتے ہیں تو گویا ہم یوں کہتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہی ہوا سیدھا سیدھا مطلب۔ بات ایسی نہیں ہے، اللہ کو پورا علم تھا، اللہ کو معلوم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم عفو ان پر پھیر دیا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ غلطی نہیں ہوئی، غلطی ہوئی ہے، وہ معصوم نہیں تھے، غلطی ان سے ہوئی ہے، ہاں البتہ وہ محفوظ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کا معاملہ جو ہے نا ان کو سجھا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جہاں ان سے غلطی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اجتہادی غلطیاں تھیں جو ایک الگ بحث ہے یہاں پہ۔ تو آگے جو ہے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد 3-4 رکوع کے بعد آپ کو پھر ملے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا یہ جملہ نقل کیا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین کارساز ہیں۔ یہ جملہ ان لوگوں نے کب استعمال کیا؟ جب غزوہ احد میں بڑی یعنی صحابہ کو جیسے کہ بعد میں شکست ہوئی، اس شکست کے اندر بہت سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی اور بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے اور شدید تعداد میں مسلمان جو ہے نا زخمی ہوئے، اور زخمی ہوئے اس کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کے اندر اعلان ہوا کہ بھئی تمہیں دوسرے غزوے پہ چلنا ہے، اس کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ فوراً ابھی یہ زخموں سے چور ہی تھے، ان کو چلنا بھی نہیں آتا تھا۔ اب عجیب معاملہ ہوا کہ جو صحابہ ابھی زخمی نہیں تھے یا جن صحابہ نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غزوے میں وہی چلے گا جو غزوہ احد میں موجود تھے، ورنہ نئی کمک پہنچ چکی تھی مسلمانوں کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور جو صحابہ زخمی تھے ان کو دوسرے صحابہ نے کہا کہ اگر آپ زخمی ہیں نہیں چل سکتے تو ہم آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیں گے، آپ ہمارے کندھوں پر بیٹھ جائیں، ہم چلتے ہیں۔ اندازہ لگائیے یہ وہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی کہ جو اللہ پر پورا توکل رکھتے ہیں، اللہ پر پورا اعتماد رکھتے ہیں، اس کے باوجود غزوے کے لیے نکل رہے ہیں، یعنی گھر بیٹھے انہوں نے توکل نہیں کیا۔ یہ بتانا چاہ رہا کہ انہوں نے اسباب اختیار کیے جتنا کچھ ہو سکتا تھا، اگر چل نہیں سکتے تھے تو اپنے ساتھی کے کندھے پر بیٹھ کر چل رہے تھے، بہت سے تو رنگڑتے ہوئے چل رہے تھے، اس کے باوجود غزوے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے اندر بھی ہمیں یہی سبق دیا جاتا ہے، اسباب آپ کو پورے اختیار کرنے ہیں اور اس کے بعد سارے یہ وظائف وغیرہ جتنے ہیں یہ بعد میں، جیسے انٹرویو کا معاملہ آ جاتا ہے، جو بہت سی مرتبہ ایگزام سامنے آ جاتا ہے تو بھئی کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی آیت مل جائے، کچھ ایسا کام ہو جائے کہ بس کام بن جائے، کام بنے گا لیکن کام کرنے سے کام بنے گا، صرف وظائف سے کام نہیں بنے گا۔ اس وجہ سے اس کو ذہن میں رکھیں کہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے، اور ایسے جیسے کہ کوئی جادو کی پڑیا ہو، ویسے آپ جیسے ہی بس کو کھولے میرا کام بن جائے، مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ، یاد رکھیں۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت سے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔